اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم قطب شاہی دور میں اردو ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس دور کا اردو ادب گولکنڈہ کا ادب بھی کہلاتا ہے، یعنی اس کو گولکنڈہ کے ادب کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ قطب شاہی سلطنت دکن کی پانچویں خود مختار اور پائیدار سلطنت قطب شاہی سلطنت کے نام سے 1512 عیسوی میں گولکنڈہ کے مقام پر قائم ہوئی، اور اسی وجہ سے یہاں کے ادب کو گولکنڈہ کا ادب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بانی سلطان قلی قطب شاہ تھا۔ اس نے 30 سال حکومت کی۔ اس کے بعد قطب شاہی سلطنت کے 7 اور بادشاہ گزرے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: جمشید قطب شاہ، سبحان قلی قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن قطب شاہ۔ عادل شاہی سلطنت کے زوال کے 1 سال بعد یعنی 1687 عیسوی میں قطب شاہی سلطنت بھی مغلوں سے شکست کھانے کے بعد مغلیہ سلطنت میں ضم ہو گئی۔ یہ سلطنت پونے 200 سال تک قائم رہی۔ قطب شاہی سلطنت کے 5ویں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ نے شہر حیدرآباد آباد کیا۔ اردو ادب و زبان کی ترویج و اشاعت اور ترقی میں اس سلطنت نے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ اس سلطنت کا 5واں مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ یہ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا، معنی اس کا تخلص تھا۔ اس نے اردو میں 50,000 سے زیادہ اشعار کہے ہیں۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ شائع ہو چکی ہے، جس میں کثیر تعداد میں غزلیں، نظمیں اور گیت شامل ہیں۔ ان کے علاوہ قصیدے، مرثیے اور مثنویاں نیز قطعات و رباعیات بھی اس میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کی کلیات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شاعری کی شاید ہی کوئی ایسی صنف ہو جس میں اس نے طبع آزمائی نہ کی ہو۔ وہ شاعری کے فنی نکات پر بھی گہری نظر رکھتا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام پر ہندوستانی تہذیب و معاشرت، ہندوستانی طرز فکر اور ہندو دیو مالائی عناصر کی گہری چھاپ موجود ہے۔ وہ یہیں کے ماحول، فضا اور بو باس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے کلام میں ہندوستان کے رسم و رواج، پھل پھول، چرند پرند، میلوں ٹھیلوں اور تہواروں کا ذکر بڑی شان اور آن بان سے پایا جاتا ہے۔ اس کا کلام وطنیت کے جذبے سے مملوء اور ہندوستانیت سے معمور ہے۔ محمد قلی قطب شاہ سلطنت گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھا۔ اس کے بعد 3 بادشاہ اور گزرے۔ یہ تینوں بادشاہ بھی اچھے شاعر تھے، لیکن سخنوری میں جو شہرت محمد قلی قطب شاہ کو نصیب ہوئی وہ ان تینوں بادشاہوں کے حصے میں نہ آ سکی۔ قطب شاہی سلطنت کے پونے 200 سالہ قیام کے دوران دوسرے سینکڑوں شاعر اور ادیب پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے 3 شاعروں وجیح، ابن نشاطی اور غواصی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ وجیح نے 3 بادشاہوں محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا۔ اس کی کتاب سبرس اردو میں ادبی نثر کا بہترین نمونہ قرار دی گئی ہے۔ شاعری میں اس کو شہرت مثنوی قطب مشتری کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ قطب شاہی دور سلطنت کا ایک اور دوسرا بڑا شاعر غواصی گزرا ہے۔ یہ وجیح کا ہم عصر تھا۔
لیکن اس کی شہرت گولکنڈے میں اتنی پھیل چکی تھی کہ وجی کو بھی رشک ہونے لگا تھا۔ غواصی عبداللہ شاہ قطب کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال کو دکنی ادب میں ایک ممتاز درجہ حاصل ہے۔ ترکستانی قبیلے کا سلطان قلی جو اپنی جان بچانے کے لیے وطن سے فرار ہو کر ہندوستان پہنچا تھا، دکن کی قطب شاہی سلطنت کا بانی بنا۔ بہمنی بادشاہ سلطان محمود کے زمانے میں بہمنی سلطنت بالآخر ختم ہوئی اور اس سے 5 نئی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ ان میں گولکنڈہ کی قطب شاہی ریاست سلطان محمود کے انتقال کے بعد 1518 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قطب شاہی سلطنت کے حوالے سے مرزا خلیل احمد بیگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قطب شاہی سلطنت 1512 عیسوی میں گولکنڈہ کے مقام پر قائم ہوئی، جبکہ تبسم کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ قطب شاہی سلطنت جو ہے وہ 1518 میں گولکنڈہ کے مقام پر ہی قائم ہوئی، لیکن ان دونوں جو ماہرین ہیں، محقق ہیں، دونوں کے جو قطب شاہی سلطنت کے قیام کے حوالے سے تضاد پایا جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن حوالہ ہم دے سکتے ہیں کہ اگر ہم 1512 میں قطب شاہی سلطنت کے قیام کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم مرزا خلیل احمد بیگ صاحب کا حوالہ دیں گے، اور اگر ہم 1518 میں قطب شاہی سلطنت کے قیام کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں ہمیں 1518 میں قطب شاہی سلطنت کے قیام کا حوالہ دینا پڑے گا۔ اچھا، سلطان قلی جو دکن کی قطب شاہی سلطنت کا بانی تھا، سلطان قلی اعلیٰ درجے کا مدبر بردبار تھا اور سیاست حکمت عملی بنانے میں مہارت نامہ رکھتا تھا۔ اس کی سیاسی چالوں اور نظم و ضبط کی قدرت سے قطب شاہ کی ریاست تیزی سے اپنے سیاسی وجود اور ریاستی انتظام کو مضبوط بنانے لگی۔ سلطان قلی قطب کے زمانے سے لے کر سلطنت کے چوتھے حکمران سلطان ابراہیم قلی قطب کے دور تک شاہی سلطنت اپنے ارد گرد کی ریاستوں سے مسلسل نبر آزما ہوتی رہی۔ اس کی سرحدوں میں توسیع کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر اہم تر بات یہ تھی کہ سلطنت کے داخلی استحکام پر بہت توجہ دی گئی۔ اس دور میں اندرونی امن و امان اور سکون کے سبب علم و فنون اور ادبیات کے فروغ کا سلسلہ جاری ہوا۔ قطب شاہی دور کے دکنی ادب کی ابتدائی بنیادیں اسی دور میں استوار ہوئیں، اور جب محمد قلی قطب کا دور آیا تو قطب شاہی دور کے علوم و فنون اور ادبیات کو بھرپور عروج نصیب ہوا۔ دکنی عہد کو امتزاج کا عہد کہہ سکتے ہیں۔ بہمنی دور میں دکن کے خطے میں مسلم تہذیب، ثقافت، فنون اور تعمیرات میں دکن کے قدیم مقامی رنگوں کے ملاپ سے ایک امتزاجی شکل بننے لگتی تھی۔ قطب شاہی دور میں یہ سلسلہ تہذیب برابر جاری رہتا ہے۔ سیاسی حالات کی بہتری کے سبب یہاں وسیع پیمانے پر اختلاط کا عمل شروع ہوا۔ یہ ہمہ گیر اختلاط کا ماحول تھا جس میں تہذیب، فنون، ثقافت، غرض کے ہر شے امتزاجی عمل سے تعمیر ہو رہی تھی اور ایک نئی شکل بنانے کے لیے بیتاب نظر آتی تھی۔ اس عمل میں کوئی خارجی ہاتھ نہیں تھا، یہ خودکار تہذیبی عمل تھا جس میں ذہنی اور مادی طور پر تبدیلیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور زمانے کی سازگاری کے سبب اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ قدیم اردو بھی چونکہ لسانی امتزاج سے تیار ہوئی تھی، لہٰذا
اس زبان کے لیے دکن کا ماحول نہایت مناسب تھا۔ دکنی ذہن چونکہ امتزاج کی جانب مائل تھا، لہذا قدیم اردو انتہائی قابل قبول زبان ثابت ہوئی، اور بہمنی دور سے دکنی ریاستوں کے خاتمے تک ایک خاص ماحول و فضا میں اس کی سرپرستی اعلیٰ سطح پر کی گئی۔ اس شاہانہ سرپرستی سے اس دور کے بڑے بڑے تخلیقی ذہن اس زبان کی طرف مائل ہوئے، اور ایک ارتقائی تسلسل کے ساتھ اس کے ادب میں اضافہ ہوتا رہا۔ قطب شاہی سلطنت کے ادوار یا گولکنڈہ کی ادبی روایت کے ابتدائی دور میں 3 شاعر فیروز، ملا خیالی اور محمود ایسے شاعر ہیں جو بہمنی اور قطب شاہی ادب کی تاریخ میں ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیروز کی۔ اس کی بڑائی کا ثبوت وہ اشعار ہیں کہ جو اس کے بعد آنے والے شعراء نے اس کی استادی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھے ہیں۔ ہم اسے اس دور کی شعری روایت کا اہم ستون کہہ سکتے ہیں۔ فیروز نے نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آنے والے ادوار کے ادبی حافظے میں بھی اپنا نام بطور یادگار چھوڑا۔ کسی بھی اہم اور بڑے شاعر کی عظمت کا ایک معیار یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے دور میں اور بعد ازاں آنے والے ادوار میں کتنی مدت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر شاعر واقعی بڑا ہے تو آنے والی نسلیں اسے ادبی شناخت کا ایک استعارہ ضرور سمجھتی ہیں۔ فیروز کے معاصرین صغیر نے اسے ادبی روایت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس طرح فیروز مستقبل کے لیے شعری معیارات کا منبع و مصدر قرار پایا۔ اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گولکنڈہ کے ادبی منظر نامے کی تعمیر و تشکیل میں فیروز کی روایت اور اس کے اثرات کا کردار بہت اہم نظر آتا ہے، اور بقول ڈاکٹر مسعود حسین، فیروز کی دبستان گولکنڈہ میں وہی اہمیت تھی جو استاد و ذوق کی دبستان دلی یا شیخ ناسک کی دبستان لکھنؤ میں تھی، یعنی بنیادی طور پر یہ استاد تھا اور استاد کی حیثیت سے زبان داں تھا۔ گولکنڈہ کی ادبی روایت کے ابتدائی دور میں ہم استاد فیروز کا ذکر بہمنی دور میں کر چکے ہیں۔ گولکنڈہ میں اس کی آمد کے سلسلے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ بہمنی دور کے ادبی روایت کے ثمرات کے ساتھ اپنے وطن بیدر سے گولکنڈہ میں وارد ہوا تھا۔ یہ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کا زمانہ تھا۔ سلطان ابراہیم بیدر کے جلیل القدر صوفی شیخ ابراہیم مخدوم جی کا بڑا عقیدت مند تھا، اور فیروز ان کا مرید تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مخدوم جی کے حوالے سے گولکنڈہ پہنچا، اور یہ گولکنڈہ کے ادیبوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ابتدا ہی میں فیروز کی صورت میں بہمنی عہد کی میراث حاصل ہو گئی تھی۔ فیروز نے اپنی شاعری میں تمثال سازی کے جو اعلیٰ معیار قائم کیے تھے، ان کی تکمیل میں محمد قلی قطب شاہ کی نشاتیہ تمثالوں میں ہوئی۔ قطب شاہی عہد کے ادب کے پہلے دور میں اس نے مقامی جمالیات پر مشتمل شعری روایت قائم کی، اور قطب شاہی عہد بھی ان سے بجا طور پر مستفیض ہوتا رہا۔ فیروز نے مقامی لغت سے ایک ایسا اسلوب نکالا جو ہر طرح سے صاف اور شفاف تھا۔ فارسی شعریات کی آمیزش بھی اس کے ہاں بڑی کامیابی سے ملتی ہے۔ فیروز کی لسانیات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے قطب شاہی عہد کے ابتدائی ادوار میں جو صاف سلیس اور شگفتہ لسانی اسالیب بنائے تھے،
اس کے بعد آنے والے شعراء نے اس میں بہت کم تبدیلی کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے عہد کے بعد پیدا ہونے والے شعراء نے ان اسالیب کو معیاری دکنی اسلوب سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور وہ اسی کی روایت میں شعر و شاعری کرتے رہے۔ فارسی شعریات بہت سست روی سے دکن میں داخل ہوتی رہیں۔ دکن کا اپنا مزاج اور اس کی مقامی لغت فارسی سے پسپا ہونے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے اس پسپائی کی رفتار کافی سست رہی، مگر بالآخر فارسی شعریات کا دور شروع ہوا، مگر یہ سب کچھ قطب شاہی دور کے آخری حصے میں ہوا، جس کے پیچھے مغل سلطنت کے فوجی اور تہذیبی اثرات موجود تھے۔ گولکنڈہ میں قدیم اردو کے شعری افق پر ہمیں فیروز جیسے دو اور شاعر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ شاعر بھی فیروز کی طرح اپنے زمانے کے بڑے شعراء میں تھے۔ ان کی شعری عظمت کا اعتراف ان کے بعد کے آنے والے شعراء نے فراغ دلی سے کیا ہے، مگر ان کے شعری کارنامے زمانے کی ستم کاریوں سے فنا ہو گئے۔ فیروز کے بعد دو اور شاعر جن کے نام خیالی اور محمود ہیں، ان کا زمانہ ابراہیم قطوب کا ہے۔ ان تینوں شاعروں کا کلام اور ان کی استادی کا چرچا اس بات کی شہادت بھی ہے کہ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں قطب شاہی عہد کی ادبیات کا آغاز ہو چکا تھا، اور ان شعراء کی وجہ سے شعر و ادب کا وہ مناسب ماحول بھی پیدا ہو چکا تھا جو کسی بھی عہد کی تخلیقی سرگرمیوں کی بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ فیروز، خیالی اور محمود جیسے شاعر آج تاریخی ادب کے دھندلکوں میں کم ہیں، مگر حقیقت میں شعراء کا یہ وہ گروہ تھا جس نے وجیح، ابن نشاطی اور محمد قلی قطب شاہ کے لیے ادبی روایت کا ایک نمونہ بنایا، اور یہ شعراء ان اساتذۂ فن کی روایت پر چلتے ہوئے اپنے انفرادی جوہر کی تلاش کرتے رہے۔ جہاں تک محمد قلی قطب شاہ کا تعلق ہے، اس کا لسانی مزاج خیالی اور محمود سے قریب تر ہے، مگر وجیح اور ابن نشاطی مقامی شہری لغت کے حصار سے نکل کر فارسی روایت کی جانب بھی دیکھنے کے عادی ہیں۔ لیکن محمد قلی قطب کی شاعری لسانی طور پر خالص دکنی روایت کی شاعری ہے، جس کا جھکاؤ بیش از بیش مقامی شعری لغت کی جانب ہے۔ ان لوگوں کے طرز احساس میں زیادہ فرق نہیں ہے، ان کا طرز احساس نشاطیہ اور طرب انگیز ہے، اور یہ طرز احساس ان کی پوری شعری روایت کا خاصہ ہے جو بہمنی عہد سے ولی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس روایت میں تبدیلی سراج اورنگ آبادی سے آتی ہے، جو عشق طرب سے زیادہ عشق تحیر میں گم ہو کر داخلی دنیا میں چلا گیا تھا۔ خیالی کے تخلص کے ساتھ ملا کا لفظ لکھا ہوا ملتا ہے، جس سے اس کے مذہبی میلان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خیالی نے قلعہ گولکنڈہ کے باہر اپنے ایک خوبصورت باغ میں ایک قدیم درخت کے سامنے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد اب تک ملا خیالی کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور تاریخی درخت بھی موجود ہے۔ ملا خیالی کا کلام نایاب ہے۔ اس کی ایک غزل انجمن ترقی اردو کراچی کی ایک قدیم قلمی بیاض سے ڈاکٹر جمیل جالیبی نے دریافت کی تھی۔ یہ غزل قطب شاہی دور کے نشاطیہ طرز احساس کی عکاس ہے۔ اس کی تشبیہوں، استعاروں اور تمثالوں میں مقامی وجود کا گہرا رنگ ملتا ہے۔ اس غزل میں گولکنڈہ کی شعری روایت میں سراپا نگاری کا غالب رجحان بھی موجود ہے۔ محمود دکن میں
غزل کا نقاش اول کہلانے کا مستحق ہے۔ اس نے غزل کو گیت کی روایت کے حصار سے آزاد کر کے اسے پہلی بار اپنے فطری مضامین، خیالات، استعاروں اور تمثالوں سے آباد کیا۔ وہ پہلا دکنی شاعر ہے جس نے غزل کو صحیح معنی میں غزل بنایا اور اس میں خیال و فکر کی دنیا تخلیق کی۔ دکنی شعراء نے غزل کے وسیع افق کو صرف سراپا نگاری اور نشاط و طرب کی کیفیات تک محدود رکھا تھا، مگر محمود ایک وسیع ذہن اور شعری تجربے کے پھیلاؤ کا شاعر ہے۔ غزل گرچہ اپنی تنگنا میں محدود رہی ہے، مگر دکنی شعراء نے تنگنائے غزل کو موضوعات کے بہت ہی تنگ دائرے میں مقید کر دیا تھا، جبکہ محمود نے اس تنگنا کو وسیع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش روایت نہ بن سکی۔ اگر دکنی غزل اس کی روایت پر چلتی تو اس کا شعری افق بہت وسیع ہو سکتا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ محمود کے شعری اسلوب اور فکر و خیال سے دکن کے اردو شعراء اپنی شناخت نہ کر سکے، اسی لیے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا گیا۔ وہ اسے بڑا شاعر تو کہتے رہے، لیکن اس کی شعری بڑائی کی روایت پر نہ چل سکے، اور محمود کے معنوی پھیلاؤ کی جگہ سراپا اور عیش و نشاط کی لذت سے باہر نہ نکل سکے۔ بہمنی اور قطب شاہی روایت کے مقابلے میں محمود کی شاعری اپنے اسالیب کے لحاظ سے سادہ ہے۔ اس کے اسلوب میں مقامی اور فارسی شعری لغت کی ایک ایسی امتزاجی شکل ملتی ہے جو اپنے مزاج اور قرینے کے اعتبار سے ولی کے دور تک سفر کرتی ہے۔ ولی کو تو شاہ سعد اللہ گلشن کے ادبی مشورے سے مغلوب کیا گیا ہے، مگر محمود کو دکن میں مشورہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ لہٰذا اگر محمود ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں لسانی امتزاج کی ایسی کامیاب شکلیں بنا سکتا تھا تو ولی جیسے انتہائی زرخیز شاعر کے لیے کیا مشکل تھی، اور اسے کسی مشورے کی بھی کیا ضرورت تھی۔ محمود کو بجا طور پر ولی کا پیشرو شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ مقامی اور فارسی اسالیب کی جو سادگی اور پرکاری ولی نے 17ویں صدی کے آخر میں دلی جا کر حاصل کی تھی، اس کی ابتدائی شکل و صورت 16ویں صدی کے شاعر محمود کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ محمود کو یقینی طور پر دکنی غزل کا روایت ساز شاعر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی گولکنڈہ کے ابتدائی شعری دور میں اساتذہ کی بنائی ہوئی ادبی روایت۔ مستقبل کی روایت کی بنیاد انہی اساتذہ فن کے اسالیب پر قائم ہوتی ہے۔ اسی ماحول اور ادبی منظر نامے میں دکن کا بڑا شاعر محمد قلی قطب شاہ اپنی شاعری شروع کرتا ہے، جس سے گولکنڈہ کی ادبی روایت مستحکم بنیادوں پر اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ 5 جون 1580 عیسوی کو تخت سلطنت پر 15 برس کی عمر میں بیٹھا اور 32 برس حکومت کے بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی دور میں قطب شاہی سلطنت کے تہذیبی، ثقافتی، ادبی اور مذہبی خد و خال بہت واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ محمد قلی قطب کے بزرگوں کا زیادہ زمانہ جنگ و جدل اور استحکام و انتظام سلطنت کی نظر ہو گیا تھا۔ سلطان قلی سے لے کر محمد قلی قطب کے والد ابراہیم قطب شاہ تک کے عہد کے تہذیبی و سیاسی ثمرات سے فائدہ اٹھانے کا موقع قلی قطب شاہ کو ملا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قلی قطب کے عہد میں پورا ہندوستان علوم و فنون میں بہت ترقی کر رہا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ اور اکبر ہم عصر بادشاہ تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں آزاد خیال تھے۔ اکبر ایک زبردست منتظم اور مدبر بادشاہ تھا، وہ اعلیٰ پائے کا فوجی جرنیل بھی تھا،
جبکہ محمد قلی قطب میں بھی کافی حد تک یہ خصوصیات موجود تھیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے جس ادبی ماحول میں آنکھ کھولی، اس میں فیروز، ملا خیالی اور محمود جیسے بلند پایہ شاعروں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ان شاعروں کا مجموعی تجربہ ابتدائی طور پر اس شعری دبستان کا خاکہ بنا رہا تھا، جس میں رنگ آمیزی کا بیشتر کام محمد قلی قطب شاہ کو کرنا تھا۔ قلی قطب نے ابتدائی زمانے ہی سے ان شعراء کے طرز احساس اور مزاج سے اپنی شناخت کر لی تھی اور انہی کی بنائی ہوئی روایات پر عمل پیرا ہو گیا تھا۔ اس عہد کی زبان اور شعری رویوں کا مطالعہ بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ ہند جب بڑھتی ہے تو اس کا مطلب مقامی تہذیبی رویوں کا غلبہ ہے، اور جب فارسی کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو ایرانی اور وسط ایشیائی اثرات غالب معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس دور میں ایک بات یقینی طور پر غالب ہے، اور وہ ہے ہندی طرز احساس کا غلبہ۔ ہندوی طرز احساس کا غلبہ پورے قطب شاہی دور پر مسلط ملتا ہے۔ اس دور میں شعراء کے جمالیاتی نظام کی ساخت پر بھی ہندوی روایت ہی کی بھاری اکثریت ہے۔ قلی قطب شاہ کی شعری توانائی میں مقامی جمالیات ہی کی نیرنگیاں دکھائی دیتی ہیں، اور ذرا ماضی کی طرف سفر کریں تو ان جمالیاتی نیرنگیوں کا سلسلہ قطب شاہی دور سے پیچھے بہمنی دور کے شعراء تک پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک لسانی شعور کا تعلق ہے، بہمنی دور کے آخری شاعر فیروز، مشتاق اور قطب شاہی عہد کے شعراء میں واضح طور پر ایک نئے لسانی شعور کا سراغ ملتا ہے۔ زمانی تبدیلیوں کے عمل سے زبان کے اندر ایک نئی ساخت کی پرداخت شروع ہو جاتی ہے۔ ہندوی کی لسانی روایت گرچہ بدستور مسلط رہتی ہے، مگر فارسی زبان کی شعری لغت دھیرے دھیرے دکن کے اندر اپنے وجود کا اعلان کرنے لگتی ہے۔ اگرچہ یہ اعلان نامہ پہلے ہی سے موجود تھا، مگر قطب شاہی عہد میں اس کی آواز ذرا سی بلند ہونے لگتی ہے۔ غواصی اور وجہی کی غزلوں سے معلوم ہونے لگتا ہے کہ فارسی کی شعری لغت مستقبل کی زبان تراشنے کے لیے کوشاں ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچنے میں 2 صدیاں گزر جاتی ہیں، تاکہ ولی اور سراج کی وہ آواز سنائی دیتی ہے جو اپنے دکنی وجود کے باوجود یہ اعلان کرتی ہے کہ فارسی کی لسانی روایت غالب آ چکی ہے اور اردو زبان اپنے لسانی سفر کی منزلوں میں 200 برس کا عرصہ طے کر چکی ہے۔ جہاں تک محمد قلی قطب شاہ، وجہی اور غواصی کی زبان کا تعلق ہے، ان میں محمد قلی قطب شاہ دکنی روایت کا شاعر ہے۔ اس پر فارسی اثرات نسبتاً کم دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستانی دیومالا میں گہری دلچسپی اور زمینی رشتوں سے گہرے طور پر منسلک ہونے کے سبب اس کا لسانی شعور بنیادی طور پر مقامی ہی رہتا ہے۔ وہ اس لسانی شعور کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اس نے حافظ کی جو غزلیں فارسی سے ترجمہ کی ہیں، ان میں فارسی لغت کا اثر زیادہ ملنا چاہیے تھا، مگر ان غزلوں میں بھی اس کی مقامی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ اس کے ہاں فارسی روایات کا تجربہ دبا دبا ملتا ہے۔ قلی قطب میں جہاں جہاں فارسی کی شعری لغت ابھرتی ہے، وہاں دکنی اسالیب اس کو غیر مؤثر کر دیتے ہیں، اور یہ کشمکش قطب شاہی دور میں جاری رہتی ہے، اور خود قلی قطب کی شاعری اس کا نقطۂ عروج ہے۔ شمالی ہند کی تہذیب اظہار عشق میں کنائے کے اشارتوں سے محظوظ ہوتی تھی۔ یہاں اصل لطف رمزیت کے پیرایوں میں تھا، اور اس میں شک نہیں کہ رمزیت یا کنائے سے معنی کا ایک طلسمی حصار شعر میں قائم ہو جاتا تھا، جبکہ عشق کے برملا اظہار میں یہ طلسمی حصار تعمیر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن قلی قطب کی شاعری میں اظہار کی برملا اور عریاں
صورت نے نشاط و طرب کی شادمانیوں سے ایک ایسا طربناک منظر بنا دیا تھا کہ جس کی کوئی ابتدا تھی نہ انتہا۔ ہماری حساسیت کو متاثر کرنے والا ایک طلسمی منظرنامہ قلی قطب کی شاعری میں ہر لمحہ ایک نئے خیال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ دراصل اس کی شاعری اس کے عشقیہ روزنامچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے زندگی کو جس والہانہ ذوق و شوق سے دیکھا اور سرشاری کی جس سطح پر زندگی کو شاعری میں دکھایا، اردو کا کوئی اور دوسرا شاعر اس سطح تک نہ آ سکا۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری میں جتنی کثرت سے خدا اور نبی کو یاد کیا ہے، اردو کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے مذہبی حوالے بھی اس کی شاعری میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ کلیات قطب شاہ کی ابتدائی 25 غزلوں کو پرکھیے تو ان میں کئی مقامات پر مذہبی حوالے نظر آتے ہیں۔ وہ شاعر جو عیش و طرب اور بادہ نوشی کے بلند بانگ تسروں کا ذکر اپنی شاعری میں کرتا ہے، نبی اور خدا کا ذکر بھی لے آتا ہے، قلی قطب شاہ کے اس پہلو پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ محض یہ کہہ دینا کہ وہ اپنی شاعری میں خدا اور رسول کا ذکر کرتا ہے کافی نہیں۔ یہ بات اس قدر سادہ بھی نہیں کہ جس کا ذکر سرسری طور پر کیا جائے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے ہمارے ادب کو سچ بولنے کا سلیقہ اور حوصلہ دیا۔ یہ محض شاعرانہ حوصلہ نہیں تھا، یہ اپنے اعمال و افعال کی سچائی سے بیان کرنے اور ان کا اقرار کرنے کا حوصلہ تھا۔ مگر ادبی تاریخ میں قلی قطب کی روایت مغلوں کی تہذیب کے رکھ رکھاؤ اور ظاہر و باطن کے فرق کے باعث ولی کے دور تک چلی گئی، مگر اس کے بعد اس فرق کے باعث دب کر رہ گئی۔ محمد قلی قطب شاہ جیسے آزاد منش اور نشاط جو شاعر کے لیے مذہب در حقیقت مذہب کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے ہاں مذہب ذہنی کلچر کا نام بن جاتا ہے، اور وہ بھی نشاطیہ کلچر۔ مذہب اپنی حقیقی روح سے گزر کر رسوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مذہب کی رسمی شکل ہے جو اپنے کلچر میں مذہب کے ساتھ کوئی تضاد نہیں دیکھتی ہے، بلکہ مذہب کو رسمی شکل میں اپنا کر اسے ثقافت کا تابع کر دیتی ہے۔ اسی لیے قلی قطب کے ہاں اس گناہ کے اعتراف کا احساس بھی بہت دبا دبا سا ہے۔ قلی قطب اور اس کے بیشتر معاصرین میں شعری کلیت کا وہ تصور نظر نہیں آتا جو ایک طرف ہمیں زندگی کے مظاہر کی تفہیم عطا کرتا ہے اور دوسری طرف ہمیں اپنی باطنی مرکز کی طرف بھی رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھی اور خوبصورت شاعری محسوسات یا جذبات سے تخلیق ہو سکتی ہے، مگر عظمت کے حصول کے لیے تخلیق کے باطنی تجربے سے مستفیض ہونا پڑے گا۔ وہ چیز جو کسی شاعر کو عظیم بناتی ہے وہ اس سے ملنے والی بصیرت ہے۔ دنیا کا ہر بڑا ادب عظمت کے معیارات تک اس بصیرت کی تخلیق کے بعد ہی پہنچتا ہے۔ وجی جس دور میں وجی نے آنکھ کھولی، اس میں گولکنڈہ کی ادبی روایت کے ابتدائی نقوش استوار ہو چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گولکنڈہ میں ملا خیالی، فیروز اور محمود جیسے بلند پایہ شعراء کے نغمے گونج رہے تھے۔ وجی کا ادبی شعور انہی شعراء کی روایت میں پروان چڑھا تھا۔ وجی کی شعری مشق ابراہیم قطب شاہ کے دور میں شروع ہوئی۔ اپنی فطری ذہانت کے بل بوتے پر وہ جلدی ایک مشاق شاعر بن گیا۔ وجی کی سیرت و عظمت کا ستارہ محمد قلی قطب شاہ کے دور میں چمکا۔ یہ اس کے عروج کا دور تھا جب وہ درباری شاعر بھی تھا اور سلطان کا منظور نظر بھی۔ وجی اور قلی قطب شاہ ہم مذاق و ہم مزاج تھے، دونوں رند مشرب، آزاد خیال اور عشق پیشہ شاعر تھے۔ معلوم ہوتا تھا
کہ قلی قطب شاہ اور وجی کے درمیان بے تکلفی اور گہری رفاقت بھی رہی ہوگی، جس کا ثبوت قطب مشتری میں حجلہ عروسی کا منظرنامہ ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی وفات وجی کے لیے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ محمد قلی قطب کا مرنا تھا کہ پورا دور ہی بدل گیا۔ محمد قطب شاہ تخت پر بیٹھا، جو کہ قلی قطب کے مقابلے میں وہ ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ ممکن ہے اس کی شخصیت کا یہ فرق قلی قطب شاہ کی شخصیت کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہو۔ محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے توسل رکھنے والے بیشتر شعراء اس کے انتقال کے بعد سخت پریشان ہوئے تھے۔ ان میں وجی کے ساتھ ساتھ غواصی بھی تھا۔ یہ 15 سال وجی نے نہایت سختی اور اسرت میں بسر کی ہے۔ ایک طرف مالی ذرائع سکڑ گئے اور دوسری طرف شراب و شاہی سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک طرفہ آشوب وجی کی فارسی اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس کے فن کی قدر و منزلت بمنزلہ صفر ہو گئی تھی، اور پھر نہایت بددلی کے عالم میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب شاعری کی جگہ کوئی اور دھندا تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور صدمہ اسے پریشان کر رہا تھا کہ اپنی مفلوق الحال ہی کے باعث وہ اپنے معشوقوں سے رابطہ قائم نہ رکھ سکتا تھا۔ بعد کے ایام میں جب سکون و فراغت کی زندگی نصیب ہوئی تو اس نے سبرس میں یہ لکھا کہ عاشقاں کو شراب منع کرنا بڑا پاپ، مگر وجی نے اپنے سرپرست محمد قلی قطب شاہ کی طرح شراب کا بے پناہ رسیا تھا۔ اسی لیے تو اس کی نظر میں شراب سب نشوں میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وجی کی تخلیقی زندگی کا حاصل مثنوی، قطب مشتری اور سبرس ہے۔ سبرس نثری تصنیف ہے۔ انہی دو تصانیف کی بدولت وہ آج بھی اردو ادب کی تاریخ میں ایک بلند پایہ ادیب اور شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس تصنیف کا محرک وجی نے بادشاہ کو قرار دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وجی نے اپنی تمام علمی و ادبی صلاحیتوں کو اس کتاب میں صرف کیا۔ اس کے بعد وہ شعر و شاعری کے مشاغل میں مسلسل مصروف رہا، مگر ایام کہولت کے باعث کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ قطب شاہی عہد کے نشاطیہ تہذیب اور سرور و انبساط کے ماحول میں وجی کو جو صحبتیں میسر آئی تھیں، ان سے اس کے اندر حسی لطافتوں اور جمالیات کا نہایت اچھا ذوق پیدا ہوا تھا۔ اسی پس منظر میں وہ قطب مشتری میں سراپا نگاری کے فن کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ سبرس کی تصنیف کے زمانے میں دلی پر شاہجہاں کی حکومت تھی، اور اس دور میں مغلیہ لشکر گولکنڈہ پر مسلسل چڑھائی کر رہے تھے۔ گولکنڈہ میں عبداللہ قطب شاہ کا دور چل رہا تھا، اور مغلیہ سفارتوں کا ایک طویل سلسلہ جو عہد محمد قلی قطب شاہ کے دور سے جاری ہوا تھا، اس کا اثر و رسوخ اب بہت بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ قطب کے زمانے میں گولکنڈہ کی خود مختاری اور آزادی مغلیہ حکومت نے سلب کر لی تھی، اور گولکنڈہ حکومت باج گزار بن کر رہ گئی تھی۔ اس دور میں جہاں سیاست بدلی، وہاں لسانی عمل میں بھی تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وجی نے بھی شاید زبان دکن کو زبان ہندوستان سے ہم آہنگ کرنے کا کام شروع کیا، اور نتیجے کے طور پر سبرس وجود میں آئی، جس کے اسلوب کی سلاست مغلوں کی آمد سے پیدا ہونے والے سیاسی، تہذیبی اور لسانی اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ظاہر ہے کہ مغلیہ فوج کے سپاہی دلی کی زبان بولتے ہوں گے، اور اس زمانے میں دلی کی روک گولکنڈہ میں چل رہی ہوگی۔ مغلیہ افواج کے ساتھ ان کی تہذیب کے اثرات بھی آئے،
معلوم ہوتا ہے کہ وجی کو گولکنڈہ کے در و دیوار پر دلی کی لسانی اور تہذیبی دستکوں کو سن کر زبان ہندوستان سے متاثر ہوا، اور اس لسانی رابطے سے سبرس کی زبان کو اس نے زبان ہندوستان قرار دیا۔ حالانکہ سبرس میں وجی کے طرز احساس کی دو شکلیں نظر آتی ہیں۔ پہلی صورت تو معروضی ہے، جہاں وہ داستان گو کی حیثیت سے واقعات کی کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے اور قصے کی تعمیر و تشکیل کا کام کرتا ہے۔ طرز احساس کی دوسری صورت موضوعی ہے، جہاں وہ شراب، عشق، راگ اور عورت جیسے موضوعات پر اپنے ذاتی تصورات کا اظہار کرتا ہے، اور یہی وہ اسلوب ہے جو وجی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وجی کی وفات 17ویں صدی کے ربع سوم کے دوران ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب قطب شاہی کا گولکنڈہ دکنی ادب کے سنہری دور سے گزر چکا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ اور وجی جیسے بلند مرتبت شعراء کے کلام سے گولکنڈہ اپنی بہترین ادبی روایت کا سفر پورا کر چکا تھا۔ وجی کی تالیف سبرس اس عہد کا حاصل قرار پا چکی تھی۔ سبرس کلاسیکی نثر کا اہم ترین نقش سمجھی جاتی تھی۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں محمود شیرانی نے یہ کہا تھا، اس تالیف کو اردو زبان کے ساتھ وہی نسبت ہے جو مقامات بدیعی کو عربی کے ساتھ اور مقامات حمیدی کو فارسی کے ساتھ ہے۔ قطب شاہی دور وجی کی وفات کے بعد بھی کچھ مدت تک جاری رہا۔ غواصی، یہ اردو کا المیہ ہے کہ غواصی جیسے بڑے شاعر کی زندگی کے بارے میں بھی بہت کم معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور جو کچھ معلومات اس کے حوالے سے حاصل ہوئی ہیں اسی بنیاد پر قیاس کر کے یہ فرض ہو سکتا ہے کہ غواصی نے شعر و سخن کے میدان میں محمد قلی قطب شاہ کے دور کے آخر میں قدم رکھا ہوگا۔ یہ قطب شاہی ادب کا روشن ترین زمانہ تھا کہ وجی اور خود محمد قلی قطب شاہ اس دور کے ادبی افق پر آفتاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ وجی کی ادبی شہرت کا چرچا عام تھا۔ شب و روز کی ادبی محفلوں میں تہذیبی سرگرمیوں کے باعث گولکنڈہ کا ماحول تخلیق فن کے لیے بہت سازگار ہو گیا تھا، مگر وجی اور قلی قطب شاہ جیسے بڑے شعراء کے بنائے ہوئے ادبی تناظر میں کسی نوآموز شاعر کے لیے قدم رکھنا آسان نہ تھا۔ غواصی کے لیے کٹھن منزل یہ تھی کہ اس دور کے بڑے شعراء کے مقابلے میں اسے اپنی انفرادیت کو تسلیم کروانا تھا۔ غواصی کے ساتھ یہ المیہ بھی ہوا کہ اسے اپنے تخلیقی سفر کے آغاز میں نہایت نامساعد ماحول کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد قطب شاہ جو شعر و ادب کے لیے ناسازگار تھا، اسے اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا مناسب موقع نہ مل سکا، اور وہ اپنی کم نصیبی اور نارسائی کا بے حد شاکی رہا۔ غواصی کی تصنیف سیف الملوک و بدیع الجمال، جو غالباً 1624 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ سیف الملوک بدیع الجمال ایک رومانوی داستان ہے جس میں مصر کے شہزادے سیف الملوک اور جنات کی شہزادی بدیع الجمال کا قصہ عشق بیان کیا گیا ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کے زمانے میں غواصی ناقدری اور حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ وہ شاعر جو محمد قلی قطب شاہ کے دور میں پیدا ہوا تھا اور جس نے اس دور میں اہل فن کی سرپرستی اور ماحول کی موانست دیکھی تھی، وہ قطب شاہ کے زمانے میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اسی زمانے میں اس نے سیف الملوک کو بادشاہ وقت کے نام معون کیا تھا، اور وہ اس امید پر تھا کہ شاید اسے شاہی سرپرستی نصیب ہو جائے۔
مگر غالباً ایسا نہ ہو سکا۔ انہی ایام میں یہ ہوا کہ 1626 میں محمد قطب شاہ فوت ہو گیا اور غواصی نے مثنوی میں مدح کے اشعار بدل کر نئے بادشاہ عبداللہ قطب شاہ کے حضور اس مثنوی کو دربار میں پیش کر دیا۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ عبداللہ قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ کی روایت کا بادشاہ تھا۔ مدتوں سے گوشۂ گمنامی میں پڑے ہوئے ستم زدہ شاعر اور فنکاروں کو دوبارہ قدر و منزلت پانے لگے۔ ان میں وجیح بھی تھا جو سال سال کی گوشہ نشینی کے بعد ادبی افق پر برآمد ہوا تھا، مگر اب وجیح میں وہ پہلے جیسی شان نہیں تھی۔ میں بہت ترقی کر گیا تھا۔ اپنی عملی زندگی کے ابتدائی دور میں کامیابی کے بعد غواصی زندگی میں اپنے لیے جو امیدیں لگائے بیٹھا تھا، اس میں سے ایک امید دنیاوی درجات کی بلندی کی تھی، اور وہ خدا سے ان درجات کے حصول کے لیے دعا گو رہتا تھا۔ غواصی ہو یا محمد قلی قطب شاہ، یہ سب شاعر حسن و جمال کے مناظر میں گم تھے۔ وہ اس تماشے میں اتنے محو رہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہ پا سکے۔ یہ سارا عہد زندگی کے حسن کی دل فریبیوں کا اسیر تھا۔ ان کے سامنے جلووں کی وہ کثرت رہی کہ ان کے ایام اسیری کا زمانہ ختم ہی نہ ہو سکا، حتیٰ کہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک ایسے شاعر کا ذکر کریں گے جسے محمد قلی قطب شاہ کی جوہر شناس طبع نے بذات خود دعوت دے کر گجرات سے گولکنڈہ طلب کیا تھا۔ جی، اس شاعر کا نام ہے احمد گجراتی، جو اپنی مثنوی لیلا مجنوں کی بدولت آج بھی زندہ ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالیبی احمد کی ایک نو دریافت شدہ مثنوی یوسف زلیخا کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ احمد شاہ وجیہ الدین علوی کا مرید تھا اور اسے ان سے خلافت بھی ملی تھی۔ ان کی مدح میں اس کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ وہ سنسکرت، تلنگی، فارسی اور عربی زبانوں سے بھی واقف تھا۔ احمد شاہ بڑی امیدیں لے کر گولکنڈہ کے شیری دبستان میں آیا تھا، اور شاید آغاز میں وہ خوش و خرم بھی رہا، مگر گولکنڈہ میں وجیح جیسے شاعر کے سامنے اس کا چراغ نہ جل سکا۔ بعد ازاں وہ گولکنڈہ کی ادبی زندگی سے نہ صرف مایوس ہوا بلکہ اس کی پریشانیوں میں اضافہ بھی ہوا۔ درباری ماحول کا تجربہ نہ ہونے کے باعث بھی اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ شاعر جو خود کہتا ہے کہ میں اپنے دیس کے اندر اپنے وسائل میں خوش تھا، وہ گولکنڈہ کے ماحول میں برگشتہ خاطر ہوا۔ یوسف زلیخا کے اس شعری اسلوب کا مقابلہ جب ہم لیلا مجنوں سے کرتے ہیں تو ایک بدلا ہوا منظر پاتے ہیں۔ یہاں شدھ دکنی اسالیب کا سایہ ڈھل چکا ہے، اور احمد زبان کا ایک ایسا شعری باطن دریافت کر چکا ہے کہ جہاں لسانی تجربے میں ہلکا فارسی رنگ نمایاں ہو کر یوسف زلیخا کی قدامت کے اثرات کو زائل کر چکا ہے۔ اگر یوسف زلیخا 16ویں صدی کے 8ویں عشرے کی تصنیف ہے تو اس کو 9ویں عشرے کے لگ بھگ کی تصنیف قرار دے سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے اسے وجیح کی کتب مشتری پر تقدم حاصل ہو۔ احمد گجراتی کی چند غزلیں۔ احمد کی ان غزلوں کے اسالیب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ اس صنف سخن میں فارسی شعری روایت کا دل دادا تھا، اور ان اسالیب کو اردو غزل میں اختیار کرنے کا بس متمنی بھی تھا۔ احمد کو ادب کی تاریخ میں قدامت پسندی کی بنا پر کم حیثیت دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یوسف زلیخا، لیلا مجنوں اور پھر اس کی غزلیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کی شاعری میں ماضی کی آگہی اور حال کا عصری شعور بدرجتم موجود ہے۔ اسی رویے سے اس کا ادبی شعور پختہ ہوتا ہے۔ وہ دکن کے ان شعراء میں سے ہے کہ جن کی
شاعری زبان و بیان کی تبدیلیوں کے عمل کو بتدریج قبول کرتی ہے۔ احمد کی غزلوں میں ایک نئے عہد کی آواز بھی ہے اور ماضی کی روایت بھی، اور پھر اس کے انفرادی ذوق کا عکس بھی۔ اب ہیں گولکنڈہ کی بزم آخر، یعنی عبداللہ قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ کے طویل دور کے دوران میں داخلی استحکام کے باعث ایک نشاتیہ تہذیب نے جنم لیا تھا، جس سے قطب شاہی ادب میں بشاشت و شادمانی کا مخصوص طرز احساس پیدا ہوا تھا۔ ذہنی طور پر یہ دور نہایت زرخیز تھا کہ اس دور میں نہ صرف ادب بلکہ فن تعمیر کے بعض شاہکار بھی وجود میں آئے، جن میں چار مینار کا ذکر خاص طور پر ضروری ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے دور کے بنائے ہوئے شاہی محلات، باغات، تالابوں، حوضوں اور نہروں کی وجہ سے حیدرآباد شہر اس زمانے کے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کی روایت کا احیاء اس زمانے میں ہوا جب 1626 عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ عبداللہ قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ کی روایت کا شاعر بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی محمد قلی قطب شاہ کی نشاتیہ تہذیب کے مطابق بسر کی، مگر وہ قلی قطب شاہ کی طرح نہ بلند ہمت تھا اور نہ ہی اس کی طرح تخلیقی طور پر زرخیز، مگر چونکہ وہ شعر و ادب سے گہری دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے اس کی بادشاہت میں شعر و ادب کی پسماندگی فوری طور پر دور ہوئی اور تہذیبی فضا میں کشادگی اور زرخیزی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ چنانچہ اس نئے تخلیقی ماحول میں وجیح اور غواصی جیسے شاعر، جو عہد محمد قطب شاہ میں اثرت و افلاس کا شکار ہو کر گوشۂ گمنامی میں جا پڑے تھے، دوبارہ شاہی سرپرستی کے حصول کے بعد اپنی تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ گولکنڈہ کے تھکے ماندے ادبی ماحول میں شعر و شاعری کا چرچا دوبارہ شروع ہوا اور ایک ایسی فضا وجود میں آنے لگی جو ادب و فن کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھی۔ ان اسباب سے محمد قلی قطب شاہ کے دور کی ادبی روایت کا احیاء ہوا اور زبان و ادب میں نئے تجربات کا دور شروع ہوا۔ اس دور کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت قطب شاہ عہد کی ادبی روایات اپنا آخری سفر طے کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ سیاسی افق پر واضح طور پر سیاسی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا تھا اور قطب شاہی سلطنت اپنے آخری ادوار کا نظارہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قطب شاہی سلطنت کے دور آخر میں تخلیقی عمل کا دائرہ کافی پھیلتا ہوا ملتا ہے۔ وجین صبرس جیسی اعلیٰ تصنیف اسی زمانے میں لکھی اور غواصی کی شاندار مثنویوں، قصیدوں اور غزلوں کا سلسلہ بھی عبداللہ قطب شاہ کے دور ہی کا مرہون منت ہے۔ ان شعراء میں ابن نشاتی کی پھول بن بھی اس عہد سے منسوب ہے، اور دوسرے اہم شعراء میں جنیدی، شاہ راجو اور میرا جی حسن خدا نما کے نام شامل ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ نہ صرف شاعری بلکہ نثر کے لحاظ سے بھی بہت اہم نظر آتا ہے۔ اس عہد کی تخلیقات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں گولکنڈہ میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مغل اعظم کے سفیر محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں گولکنڈہ سے کچھ حاصل کیے بغیر واپس چلے گئے تھے، مگر اب سلطنت گولکنڈہ مغل اعظم کے جانشینوں کے ہاتھوں عاجز و بے بس ہو چکی تھی۔ شمال کی طرف سے غلبہ صرف سیاسی صورت میں ہی مسلط نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تہذیبی، ثقافتی اور لسانی سطح پر بھی اس کے اثرات تیزی سے مرتب ہو رہے تھے۔
لسانی اثرات کا نتیجہ یہ تھا کہ گولکنڈہ کی وہ زبان جو صدیوں کی علاقائی تنہائی کے حصار میں رہی تھی، اب اسے اپنا سینہ ایک نئے تہذیبی عمل کے سامنے کھولنے کا موقع ملا تھا۔ یہ قطب شاہ کے دور کی شدھ دکنی اب ایک نئی لسانی روایت کی طرف پیش قدمی کرنے والی تھی، اور فارسی کے اثرات سے اس کی قدامت پسندی اور لسانی تنہائی کا زمانہ ختم ہونے کی منزلوں میں تھا۔ ابن نشاطی عہد عبداللہ قطب شاہ کا وہ شاعر ہے کہ جس نے ایک بڑا شعری کارنامہ تخلیق کرنے کا اس لیے عزم کیا کہ اس کا نام دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے۔ شاعر اپنی محنت شاقہ کی وجہ سے اس مقصد میں کامیاب رہا اور اپنے پیچھے ایک لافانی یادگار چھوڑ گیا۔ ہمارا مطلب ابن نشاطی کی پھول بن سے ہے، جو فارسی مثنوی بساطین سے ماخوذ ہے۔ پھول بن 1655 عیسوی کی تالیف۔ ابن نشاطی گولکنڈہ کے دربار سے وابستہ نہیں تھا، اس نے دربار سے باہر رہتے ہوئے یہ مثنوی مکمل کی، لیکن اس کے دل میں یہ کسک مسلسل موجود رہی کہ اگر دربار سے وابستہ ہوتا تو شاہی سرپرستی میں فن شاعری میں مسیحائی دکھا سکتا تھا، مگر ابن نشاطی وہ شہری نابغہ تھا کہ جس نے دربار سے باہر رہ کر بھی شعر میں مسیحائی دکھائی دی۔ یہ مسیحائی اسے دربار شاہی کے مرتبے تک لے گئی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دربار سے وابستگی کے بعد اس نے جو کارنامے سر انجام دیے ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس نے دکنی مثنویوں کو اظہار و بیان کی نئی منزلوں پر پہنچایا، اور ان ہی خوبیوں کی بدولت وہ نہ صرف دربار شاہی میں جا پہنچا بلکہ ادبی حلقوں اور ادب کے سرپرستوں نے بھی اسے نوازا۔ ابن نشاطی کی پھول بن کو اساتذہ فن نے قدر و منزلت عطا کی، مگر شاعر کو اس بات کا دکھ رہا کہ مثنوی کی تصنیف کے وقت استاد فیروز نہ تھا، نہ محمود، اور نہ ہی شیخ احمد اور احسن شوقی جیسے بڑے شاعر تھے جو اس کے شعری کمال کی داد دے سکتے۔ اس نے حسن کے جو مرکب بنائے ہیں ان میں اس کے لطیف ذوق کی تابناکی بہت واضح ہے۔ وہ المیہ واقعات کے اظہار پر بھی قادر ہے، اور یہاں بھی اس کے شعری لغت بہت مؤثر ہے۔ پھول بن میں پرانے اسلوب کی گراں باری کی جگہ ایک سبک اور شگفتہ اسلوب دریافت ہوتا ہے۔ قاری بھاری بھرکم لفظوں کے بوجھ کے نیچے دبتا نہیں، اور نہ ہی قدیم اسلوب شعر کے کھردرے پن سے دل برداشتہ ہوتا ہے۔ گرچہ اردو نقاد ابن نشاطی کی تشبیہات و استعارات کی بہت تعریف کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان محاسن میں نئی بات نہیں ملتی۔ وہ پرانی تمثالوں کو روایتی قرینے سے استعمال کرتا ہے۔ صدیوں سے استعمال شدہ فارسی تمثالیں اس کا کل سرمایہ ہیں، اور وہ اس روایتی سرمایہ میں کسی نئے انداز اور کسی ندرت کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ یہ بات پورے دکنی دور میں موجود ہے، جہاں شعراء روایتی شعری سرمایہ ہی پر گزر اوقات کرتے رہے۔ ابن نشاطی کی تشبیہات میں بھی درماندہ شعری روایت کی دستکیں برابر سنائی دیتی ہیں۔ یہ صورتحال دکنی ریاستوں کی فتوحات کے بعد پیدا ہوئی تھی، جب دکنی امراء کو مفاہمت اور ترغیب کے لیے یہ منصب عطا کیے گئے تھے۔ اس انتظامی حکمت عملی کا نتیجہ یہ تھا کہ دلی مرکز کے تہذیبی اور لسانی اثرات پر بہت تیز رفتاری سے مرتب ہونے لگے تھے، اور وقت بھی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔
کہ دکن کی لسانی شناخت مزید بدلنے والی تھی، اور شمالی ہند کے سیاسی غلبے کے بعد اب لسانی غلبے کا زمانہ دور نہیں تھا۔ ولی کی صورت میں پہلی بار اس لسانی غلبے میں کا سب سے خوبصورت شعری نقش بنا، مگر ولی کا شعری نقش ابھی تک دکنی ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کی شاعری کا مزاج اور زبان کا لب و لہجہ بہت سی تبدیلیوں کے باوجود دکنی ہی رہا۔ شمال کے لسانی غلبے کا پہلا مکمل نقش سراج اورنگ آبادی ہے، جس کی شاعری ایک نئے شعری سفر کی پہچان بن گئی۔ ولی شمالی ہند اور دکن کے دوراہے پر کھڑا تھا، مگر سراج اس دوراہے سے گزر کر شمال کی لسانی روایت کا ہمسفر بن چکا تھا۔